وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. ذی وقار پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام معززات، مکرمات، اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، بچیوں، اللہ سبحانہ و تعالی دی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید برہان رشید کلام اللہ جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ الغاشیہ پارہ نمبر 30 اللہ سبحانہ و تعالی دی رحمت دے نال اللہ سبحانہ و تعالی دے گھر دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی واسطے حاضری ہوئی ہے. ماہ شوال جس دی اج 14 تاریخ ہے اور ماہ اپریل دی آج 3 تاریخ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی دی
مخلوق حضرت انسان اللہ والے جس وقت رمضان مبارک قریب قریب آن والا ہوندا تو اینو پان دی جستجو بھی کر دے اور اللہ کے دعا بھی کر دے، اور جدو یہ رمضان آ جاندہ خوب اس دے اندر اللہ دی بندگی کر دے، اللہ دی عبادت کر دے، خوب عبادت، ریاضت، سخاوت، تلاوت، ایسا رمضان گزار دے کہ قرآن حکیم دے نال بہت زیادہ انہاں دا لگاؤ ہو جاندہ، اور جس وقت رمضان گزر جاندہ تو رمضان دے گزرن تو بعد کئی ماہ تک اللہ کے دعا کر دے اور فکر انہاں نو رہندی کہ اللہ جو اسی عبادت کیتی رمضان اندر اپنی بارگاہ اندر یہ ساڈی قبول کر لے، یعنی کہ انہاں دی حالت یہ سی کہ نیکی کر کے اتراندے نہیں سن، بلکہ نیکی کر کے اللہ کو ڈر دے رہندے کہ شاید یہ ساڈی نیکی اللہ دے ہاں قبول نہ ہوئے۔ یہ تذبذب رہندا، ذہن دے اندر خدشہ رہندا کہ اے ساڈی نیکی پتہ نہیں قبول بھی ہونی ہے یا نہیں ہونی، اور رو رو کے اللہ دے اگے فکر مند رہندے اور اللہ اگے دعا کر دے رہندے، اللہ جو نیکی تیری توفیق نال ہوئی ہے اے نیکی اپنی بارگاہ اندر قبول کر لے، کتے ایسا نہ ہوئے کہ اسی تیرے کول آئیے ساڈا دامن بالکل جڑا او خالی ہوئے۔ امید اس بات دی لے کے آئیے کہ اسی بڑے اعمال کیتے نے، بڑیاں نیکیاں کیتیاں نے، لیکن جدوں تیری عدالت وچ آئیے تے سانو سوائے ندامت، پشیمانی اور پچھتاوے تو کوئی چیز ہاتھ آئے ہی نہ۔ ساڑھے بندیاں دی حالت انج دی ہو گئی ہے کہ صرف رمضان دے اندر ہی اللہ دی عبادت کرنی ہے، باقی 11 مہینے انج جویں اسلام نال انہاں دا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، ایمان یاد تو خالی، اسلام تو خالی، بس صرف ایک ایوے کے لبادہ اوڑے ہے کہ اسی مسلمان ہیں۔ مسلمان دا معنی ایوے اطاعت و فرما بردار، اسلم تسلم، تسلم دا معنی ایوے کہ اسلام نو قبول کیتا ہونے اے دے قوانین نو منیا جائے، تسلیم کر لیا اور اتے عمل کیتا جائے۔ عمل نال زندگی، عمل تو بغیر کچھ بھی نہیں، اور یہ زندگی دار العمل ہے، یہ جہاں دار العمل ہے، اور یہ زندگی عمل نال معمور ہونی چاہیے، عمل دے نال بھرپور ہونی چاہیے۔ مومن تے یہ نہیں جڑا تھوڑی جی عبادت کر کے تھک جائے اور بیٹھ جائے اور آکھے اگے میرے کو کچھ نہیں ہوتا۔ گزشتہ خطبات دے اندر میں یہی رمضان تو بعد، بلکہ رمضان دے آخری خطبے اندر بھی یہی بات، یہی چند باتاں یہ متعلق ہی کیتیاں، اور اس تو بعد دوسرے اور تیسرے اور جمعے اندر بھی یہی بات سمجھان دی کوشش کیتی ہے کہ مومن نو اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ہے کہ میری بندگی کر دے رہنا ہے، کس وقت تک؟ جب تک موت نہیں ہوندی تب تک اللہ دی عبادت کر دے رہنا ہے۔ اس جہان تھے بندہ محنت کر لے، مشقت کر لے، کل قیامت دے دن کم آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن حکیم دی سورہ العادیات دے اندر گھوڑیاں دا ذکر کیتا ہے، اور اللہ پاک نے انہاں دیاں صفات بیان کیتیاں نے۔ گھوڑیاں دے بارے اللہ تعالیٰ کہندے نے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ اللہ تعالیٰ نے گھوڑیاں دے بارے کہا کہ گھوڑے اے اللہ دی مخلوق ہے اور بندے دے ایڈے تابع ہیں کہ گھوڑے جدو انہاں نو
اللہ تعالیٰ دے رستے اندر میدان کارساز سے دوڑایا جاتا ہے، سر پٹ دوڑ دینے اور اتنا دوڑ دینے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہاں دے سینے دے اندروں آواز نکل دیے اور انہاں دے پاؤں زمین تے وجدے نے پتھراں تے انہاں چوں چنگاڑیاں نکل دیاں نے۔ اور ایک گھوڑے دی ایک صفت ہے کہ جتنا مرضی انہوں دوڑاؤ دوڑے گا اور جتھے روکنا ہے رکے گا، اور پھر دوڑاؤ گے پھر دوڑے گا، کدی بھی گھوڑا جڑا وہ ہاپیا نہیں، تھکیا نہیں۔ تسی اندازہ کر کے دیکھ لو، تجربہ کر کے دیکھ لو کہ اتنا وہ دوڑ دا ہے مالک دے دوڑان تے۔ وہ دوڑے گا تے مالک نو چنگا لگے گا، اگر دوڑے گا نہیں تے مالک دے نزدیک وہ دی کوئی وقت نہیں ہے۔ ہن تے وہ ماحول نہیں، ایک ماحول جڑا اسلام نے دسیا نا یہ جہاد نال ہے۔ ہن اسی یہ جہاد تو ہٹا کے انہوں کھیلاں دے نال جڑا کہ جوڑ دیتا ہے، اور بڑے بڑے ہر سال جڑا نا گھوڑ دوڑی دے جڑے نے ریس دے مقابلے ہوندے نے، اور اتنے گھوڑے دوڑ دے نے، اتنے دوڑ دے نے کہ تسی دیکھو حیران ہو جاؤ گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی انسان نو یہ سمجھانا چاہتے ہیں، او میرے بندے ایک جانور ہو کے تیرا اینے تابع وے کہ جدوں بھی انہوں دوڑائیں گا وہ نہ نہیں کرے گا، انکار نہیں کرے گا۔ تو کیوں انکار کرنا ہے میری بندگی کرن تو؟ تینوں تے سب تو زیادہ اپنے خالق و مالک دا تابع دار رہنا چاہیے اور وہ دی بندگی دے اندر سرشار رہنا چاہیے۔ تو بڑی جلدی ہاپ جانا ہے، بڑی جلدی تھک جانا ہے، بڑی جلدی اکتا جانا ہے۔ تیرا دل کس طرح دا ہو گیا ہے؟ تو فکر کرنی ہے اعمال دی کہ ساڈے اعمال جڑے اسی کرنے اللہ دے ہاں انہاں دی کوئی مل پہ جائے اور اللہ تعالیٰ انہوں قبولیت دا درجہ عطا کر دیں۔ وگرنہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم دی جو سورہ الغاشیہ تلاوت کیتی ہے دے اندر اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا عاملۃ ناصبہ، اعمال کر کر کے تھک جانے تھکن والے، عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے اور تھک جانے والے۔ اللہ اللہ، عمل کر کر کے تھکن والے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اے دے باوجود انہوں بھڑک دی ہوئی اگ دے اندر ڈال دیتا جائے گا۔ عمل بھی ہے نے بڑے زیادہ، لیکن اے دے باوجود جہنم دی بھڑک دی آگ انہاں دا مقدر کیوں ہے؟ اللہ اللہ، اے دی وجہ اے وے، مفسرین نے کئی وجوہات لکھیاں نے۔ ایک تے دی وجہ مفسرین نے لکھی، اس سے مراد نصارہ نے یعنی عیسائی نے۔ عیسائیاں دے اندر بہت زیادہ، ہونتے نہیں پہلے دی بات کرنے لگا، رہبانیت انہاں دے اندر بہت زیادہ سی۔ عیسائیاں دے اندر جڑے سن نا پادری انہاں دے اور انہاں دے اللہ والے لوگ، وہ اپنے گھرانوں چھوڑ کے الگ تھلگ جا کے جنگلہ اندر کٹیا پا لیں دے اور اتھے اللہ دی انی بندگی کر دے، انی بندگی کر دے کہ اپنے اپنو فنا کر لیں دے۔ ایک اس مراد اے لوگ نے عاملۃ ناصبہ کہ عمل کر کر کے تھکے ہونگے، تسلا نارن حامیہ، اے دے باوجود فرمایا جہنم دی بھڑک دی آگ دے اندر انہوں ڈال دیتا جائے گا، کیونکہ انہاں جڑے عمل کیتے نے نا، انہاں دے عمل اسلام دی سچائی تو ہٹ کے نے، اسلام قبول نہیں کیتا، باقی بہت زیادہ عمل انہاں کیتے نے۔ اللہ کے دن کل قیامت دے دن انہاں دے اعمال نو میں رائی دے دانے تو دانے جنہ بھی مول نہیں پاواں گا، اور فرمایا ہباءً، انہاں نو میں بکھیر دیاں گا جس طرح ہوا دے اندر کوئی چیز بکھیر دیتی جاندی ہے، کوئی مول نہیں پائے گا۔
دوسرے نمبر تے فرمایا اس تو مراد وہ بھی لوگ نے جڑے دنیا اندر عمل تے کردے نے، کلمہ بھی پڑھیا ہے لیکن عمل انہاں دے اپنی مرضی نال، اپنی من مانی، اپنی مرضی، دین دے اندر اضافات ہی اضافات، جو شریعت نے حد بندی دسی وہ نہیں، اس تو اگے ود کے عمل کرنے والے، چلے لگان والے، ایک ایک لت تے کھلو کے رب دی بندگی کرنے والے، حق حق دیاں جلیاں پان والے، اور بہت زیادہ رب رب کرنے والے، لیکن انہاں سنت دے مطابق کوئی عمل نہیں کیتا، سنت تو ہٹ کے سنت تو بیزاری انہاں دے اندر جڑا نا یہ چیز، اس کو بھی مراد لیا گیا، مفسرین نے بھی مراد لئی ہے۔ اور ایک چیز اور ہے، تیسرے نمبر تے ایسے لوگ جڑے ہے تے متبع سنت نے، اعمال صحیح کردے نے، مگر انہاں دے اندر ایک بیماری آ گئی ہے جنوں ریاکاری کہا جاتا ہے۔ ریاکار بندے دا عمل بھی اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہیں ہے۔ میں تمہیں دسنا چند ایسے بندے کہ جنہ دا عمل اللہ دے ہاں قبول ہی نہیں، یا چند ایسے گناہ جنہ دے کرن نال بندے دے اعمال اللہ تعالیٰ انہوں نے ضائع کر دیندے ہیں۔ سب تو پہلے نمبر تے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے وہ ہے شرک، کیونکہ شرک ایک ایسا قبیح گناہ ہے کہ کرن والے دا اللہ نے کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ قبول نہیں کرنا۔ مشرک بندہ پاویں حاجی نہیں، الحاج کیوں نہیں، الحاج اندر جنہیں کئی حج کیتے نے، مشرک بندہ پاویں جتنا مرضی تہجد گزار کیوں نہیں، جتنا مرضی اللہ دی عبادت کرنے والا کیوں نہیں، جب تک یہ دماغ اندر شرک رہے گا اس وقت تک یہ کوئی عمل اللہ دے ہاں قبول نہیں ہے۔ ہن ذرا سنو، ذرا میں تمہیں دساں، قرآن حکیم دے اندر ایک دلائل پیش کرنا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ اللہ پاک کہندے نے مشرکین دے جڑے اعمال نے نا وہ میرے ہاں کوئی بھی انہاں دا مول نہیں پائے گا، کوئی بھی انہاں دا درجہ اور مقام نہیں ہے۔ سورہ توبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ 17 نمبر اس دی آیت اللہ تعالیٰ فرماندے نے، فرمایا ما کان للمشرکین، مشرکین جڑے نے انہاں دے واسطے ذبا ہی نہیں ان یعمروا مساجد اللہ، کہ وہ اللہ دے گھر مسجداں جڑیاں انہاں نوں آباد کرن، شاہدین علی انفسہم بالکفر، او اپنے اوپر اس بات دی گواہی دے چکے نے کہ او مشرک نے، بالکفری کہ انہاں دے اندر کفر ہے۔ اولئک حبطت اعمالہم، اللہ کہندے نے انہاں دے اعمال جڑے دنیا دے اندر کیتے نے نا او سب بیکار نے، وفی النار ہم خالدون، اور ہمیشہ ہمیں جہنم دا ایندھن، جہنم دا بالن، جہنم دا اللہ حصہ نے۔ نمبر ایک۔ دوسرے نمبر تے اللہ تعالیٰ فرماندے نے قرآن حکیم دی ایک اور آیت مقام تو سناؤ، اللہ تعالیٰ فرماندے نے مشرکین دے بارے جنہ نے شرک کیتا اپنے اعمال دے اندر امیزش کیتی ہے شرک دی، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر سورہ انعام دے اندر 17 اپنے برگزیدہ انبیاء دا ذکر کیتا ہے، پاک باز ہستیاں دا تذکرہ کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ پاک فرماندے نے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ فرمایا اے انبیاء دی لسٹ، فرمایا اے بھی اگر شرک کرن تو اللہ کہندے نے میں انہاں دے اعمال بھی جڑے نے انہاں نوں غارت کر دیاں، اعمال نوں بیکار کر دیاں۔
اللہ 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 پاک کہندے نے اگر اے انبیاء بھی ولو اشرکوا لحبط عنہم ما كانوا يعملون، اگر یہ شرک کر دے اللہ کہندے نے میں انہاں دے اعمال بھی ضائع کر دیندا۔ قرآن حکیم دا ایک اور مقام فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے میرے محبوب پیغمبر تہاڈی طرف میں رب تعالیٰ دی طرفوں وحی کیتی جا رہی ہے، فرمایا یقیناً تسی بھی اور تہاڈے تو پہلے لوگ بھی لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ فرمایا سونےو تسی بھی اگر میری ذات نہ شرک کر دے تو فرمایا میں تواڈے اعمال بھی بیکار کر دیا۔ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا تسی خسارہ پان والیاں دے اندر ہو جاؤ۔ سورہ زمر آیت نمبر 65 اللہ پاک نے قرآن حکیم دے اندر یہ 3 مقام میں تلاوت کیتے نے، انہاں دے اندر اللہ تعالیٰ نے بات جڑی سمجھائی ہے یہی سمجھائیے کہ مشرک بندے دا کوئی بھی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں، پاویں جتنے مرضی عمل کرے، شرک ہے تو اللہ تعالیٰ دے ہاں کوئی عمل بھی قبول نہیں۔ شرک ہن کہندے کنوں نے؟ شرک دیاں کئی اقسام نے۔ ایک شرک دی قسم ہے اے جڑا رب نے ماتھا دیتا ہے نا، سر دیتا ہے، اے ماتھا اور سر قبر تے جھکانا، غیر اللہ تے جھکانا، کسے نیک اللہ والے دی قبر تے جا کے سر سجدے سٹ کے دی قبر تے سٹ کے دے کولو مناجات کرنا، اینو شرک کہا جاندا ہے اور یہ شرک اکبر ہے۔ اللہ اللہ مشرکا غیران دے در تے سر نو جھکانا چھوڑ دے، اوے منتا من کے غیران دی رب نو رسانا چھوڑ دے۔ بے وقوفا کون سندائی دہائیاں تیریاں، اور رب بن کون کر دے مشکل کشائیاں تیریاں۔ کھاویں ہڑاویں رب دا تے اکھ مٹکے غیر نو، چنگیاں نہیں اے بے وقوفا بے وفائیاں تیریاں۔ ولیاں سجدہ رب نو کیتے تو ہی سجدہ رب نو کر، ولیاں نہیں اے آکھیا سجدہ تو سانو کر۔ اوے مشرکا ولیاں تے بہتان لانا چھوڑ دے، منتا من کے غیر دی رب نو رسانا چھوڑ دے۔ اللہ بڑے ناراض ہوندے نے کہ اللہ کہتے ہیں میرے بندے میں تینوں یہ پیشانی دیتی ہے، میری دیتی پیشانی مینوں چھڈ کے غیراں دے در تے جا کے جھکانا ہے، غیراں کولوں منگنا ہے، غیراں دیاں منتاں مننا ہے، غیراں دے سامنے سر سجنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں حرام ہے تیری ذات تے میں اس نو قرار دیتا ہے، فرمایا اے شرک ہے، اے نہیں کرنا۔ ایک اے شرک میں موٹی یہ دی مثال دی ہے، شرک اکبر ہے، باقی شرک اصغر بہت زیادہ نے۔ دعا کریا کرو اللہ تعالیٰ سانو ہر قسم دے شرک تو بچا کے رکھنا۔ اولاد نہیں ہون ڈئی جاؤ فلانی ٹیری دے جا کے منگو، رب دے در تے منگو، رب ہی دین والا ہے۔ اللہ نے انبیاء نو صلحاء نو اتقیاء نو نیکاں نو اولاد دیتی ہے، آپ دیتی ہے، انبیاء اللہ کولو صلحاء اللہ کولو سب اللہ کولو منگ دے رہے ہیں۔ کسے اللہ دے نبی ولی نیک کتب ابدال دی یہ تعلیم نہیں کہ انہاں آکھیا ہوئے کہ رب نو چھڈ کے ساڈے کولو منگو۔ یہ تے بندہ کہہ سکتا ہے اللہ نو کہ اللہ تو فلاں اپنے بندے تے اپنا کرم کیتا ہے، اللہ میرے تے کر دے۔ یہ تے کہہ سکنے اللہ نو کہ یا اللہ فلانے تے تو اپنا فضل کیتا ہے، فلانے نو اولاد دیتی ہے، اللہ فلاں اپنے تو بندے نو نعمت دیتی ہے، اللہ مینوں بھی نعمت دے دے۔ یہ تے کہہ سکنے بندے نو، لیکن ایک کہ اللہ نو چھڈ کے کسے اور دے کولو جا کے پاویں او
زندہ ہے پاویں وہ فوت شدہ ہے، کسے کولوں جڑا کہ اولاد رزق مشکل حل نہیں کرانی۔ اج کل تسی دیکھو بہت زیادہ گاڑیاں دے اوپر لکھیا ہے یا علی مدد، یا حسین مدد، یا بہاول حق، یا فلاں فلاں۔ مدد صرف اللہ کر دے، اللہ تو سوا کوئی جڑا کہ اس لائق نہیں۔ بندے دی ایمانیات میں سمجھا رہے ہیں۔ کئی بندے انہوں دوجی طرف لے جاندے نے، وہ آندے نے تسی کسے کو مدد نہیں لیں دے، دستے جاندے ہو تو انہوں کوئی ہیلپ کرو، میری مدد کرو۔ یہ شرک نہیں، یہ چیز نہیں، یہ ایمان نال تعلق نہیں ہے، عقیدے نال دا تعلق نہیں۔ یاد رکھیے بات، جدوں بھی بگاڑ آئے گا وہ ادوں ہی آئے گا جدوں اسی عقیدے نو جڑا کہ استعمال کران گے۔ اللہ پاک نے پہلی چیز بیان کیتی ہے اعمال دی بربادی دا سبب شرک ہے۔ نمبر 2 منافقت۔ جڑے بندے دے دل اندر نفاق ہے نا، نفاق دی بیماری ہے، نفاق دی منافقت ہے، او بندے دا اعمال بھی اس وقت تک قبول نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ اپنی اس روش تو باز نہ آ جائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا والذین من قبلکم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قوة واکثر اموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاضوا اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون۔ ایک قرآن حکیم دی سورہ توبہ دی آیت نمبر 69 ہے، یہ ترجمہ خود پڑھ لو۔ اللہ پاک فرماندے نے کالذین من قبلکم، تسی منافقاں دا اللہ نے ذکر کیتا، فرمایا منافق لوگوں نہ لوگاں دی طرح ہو، فرمایا جو تواڈے تو پہلے ہو چکے نے، کانوا اشد منکم قوۃ واکثر اموالا واولادا، جڑے تواڈے تو بڑے مضبوط مال دے اعتبار نال بھی اور اولاد بھی انہاں دی بہت زیادہ۔ فاستمتعوا بخلاقہم، اللہ پاک فرماندے نے انہاں اپنا حصہ جڑا دنیا تے او پا لے آئے، اور فرمایا فاستمتعتم بخلاقکم، تسی بھی اپنا حصہ جڑا نو حاصل کر لیا۔ کما استمتع الذین من قبلکم، اونا لوگاں دی طرح جو تواڈے تو پہلے سن۔ وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اللہ اللہ، اور اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے، فرمایا اے تسی او لوگ نے جڑے لوگ، فرمایا جنہ دے اندر منافقت ہے، انہاں دا منافقت اپنانا اے عمل ایسا ہے، فرمایا اولئک حبطت اعمالہم، انہاں دے اعمال جڑے نے وہ ضائع ہو گئے دنیا اندر اور آخرت دے اندر۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، فرمایا وہ باطل نظریات دے اندر ڈبے رہے۔ اللہ اللہ، اور اللہ کہتے ہیں انہاں دے اعمال جڑے دنیا چ کیتے نے وہ سارے دے سارے میں غارت کر دیتے ہیں۔ اس واسطے اپنے دل دے اندر منافقت نو جنم نہیں دینا۔ اللہ کو دعا بھی کریا کرو، یا اللہ سانو منافقت دی بیماری، نفاق دی بیماری تو بچا کے رکھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پورا چیپٹر انہاں دی مذمت دے اندر اتارے ہے، پورا رکوع، اور پھر کئی جگہ تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دا ذکر کیتا ہے منافقین دا، بڑے بڑے برے کام کرنے والے منافق۔ یہ میں انشاءاللہ زندگی رہی نا، ایک جمعہ تو میں
پوری ڈیٹیل جیڑی ہے نا انہاں دیاں کرتوتاں کی نے اور کی کرتے رہے نے. تقریباً میں ایک جڑا نا ذہن بنا کے رکھا لکھے ہے کچھ تقریباً 13 انہاں دیاں خصلتاں بریاں نے جیڑیاں جنہ دی وجہ تو اللہ پاک نے انہاں دی اینی مذمت انہاں دی بیان کیتی ہے. اور میں انشاءاللہ موقع لگا کسی نے بیان کراں گا تاکہ مقصد یہ ہوندا ہے کہ اللہ پاک سانو ایسیاں خصلتاں تو بچا کے رکھن اور اسی بچن دی کوشش کریے تاکہ ساڈے اندر یہ خصلت پیدا نہ ہوئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیسرا جڑا عمل ہے جدے کرن دی وجہ تو اللہ پاک بندے دے سارے اعمال جڑے نے انہاں نوں ضائع کر دیندے نے او ہے کفر. اللہ پاک قرآن حکیم دی سورہ المائدہ دے اندر بیان کر دے نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْعِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللہ اللہ فرمایا جو کوئی ایمان لے آن تو انکار کر دے. کافر اس تو کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان نو چھپا کے رکھتا ہے، یعنی ایمان ظاہر نہیں کرتا. کافر دا معنی کفر دا معنی ہوتا ہے چھپانا. ایمان نو چھپایا انہیں کفر کیتا ہے. فرمایا اللہ کہتے ہیں فقد حبط عملہ، اے دے عمل نو اللہ کہتے ہیں میں قبول ہی نہیں کرنا. کافر لوگ جننے مرضی چنگے عمل کر لین اللہ پاک قرآن حکیم دے اندر کہندے نے دنیا اندر انہاں دے کیتے عمال دا بدلہ انہاں نوں ملے گا، قیامت دن واسطے کچھ بھی نہیں. اللہ پاک فرماندے ہیں الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ، او لوگ جڑے کفر کردے نے اور اللہ دے راہ تو لوکاں نوں روک دے نے. اضل اعمالہم، اللہ کہندے نے انہاں دے کیتے اعمال ضائع ہو گئے. کیتے اعمال اللہ کے اندر برباد کر دیتے گئے انہوں نے. اللہ اکبر. چوتھی چیز جڑی ہے وہ ہے اللہ تعالی الارتداد فی الدین، اپنے دین تو منحرف ہونا. اللہ نے اسلام دی دولت نوازیا نا، اللہ دا شکر ادا کریا کرو. کئی بندے اپنی دنیا بہتر کرنے واسطے اپنے دین نو داؤ تے لگا دیندے نے. حالانکہ حکم اے کہ دنیا داؤ تے لگاؤ دین واسطے، مگر کچھ کملے ایسے نے جو دنیا واسطے اپنے دین نو داؤ تے لگا دیندے نے. اوئے حارب ادھر میرے ال دھیان کر پتر دا، ادھر نہیں ویکھنا. اے تیرے کو بعد سننیاں نے چیزاں. اپنے دین نو دنیا دے پیچھے برباد کر دیندے نے. الارتداد فی الدین، مرتد بندے دی سزا اسلام نے مقرر کیتی ہے. او دی سزا صرف اور صرف بولو قتل ہے. اللہ نو یہ بندہ برا ہی بڑا لگتا ہے. جیڑا بندہ کلمہ پڑھیا انہیں اسلام قبول کیتا ہے، اللہ تے ایمان لے آیا، او دے رسول نو سچا جانے ہے، لیکن بدقسمت بعد دے اندر چند ٹگیاں دی خاطر دنیا اپنی دنیا دی زندگی گزران بہتر کرن دی خاطر اپنے دین نو بیچ دیندا ہے. اللہ کہندے نے اے بندے نو میں رب نو اتنا غصہ آوندا ہے. اللہ کہندے نے اے دا زمین تے رہنا ہی مینوں پسند نہیں. اور اللہ پاک کہندے نے میں اے کم کر سکنا، زمین نو حکم دے سکنا. زمین کہندی اللہ مینوں حکم دے میں انہوں اپنے اندر دبوچنا، لیکن اللہ کہندے نہیں اگر میں کم کیتا تو دنیا دے لوگاں نے کہنا رب دی ذات ظلم کر دی. اللہ کہندے میں تواڈے کولوں یہ سزا دولانی چاہنا. قرآن حکیم میں اللہ نے بیان کیتا ہے. اللہ کہندے تواڈے کولوں تواڈے ہتھی میں یہ سزا دوانی چاہنا. مگر افسوس ہے ساڈا ایتھے اسلامی قانون ہی نہیں ہے. بہت زیادہ لوگ برطانیہ مسلمان ہون دے باوجود برطانیہ ٹر گئے ہیں، اتھے جا کے کافر ہو گئے نے، بے ایمان مرتد ہو گئے نے، دین تو پھر گئے نے. پہلے انہاں دی زندگی بڑی دین والی. اج کل ویکھو کی حال ہے، کوٹھی مل گئی ہے جناب، بچیاں دی تعلیم دا خرچہ اٹھا لیا گیا ہے، بچیاں نو جناب ویزے مل گئے نے، اتھوں دی نیشنلٹی مل گئی ہے. وہ کی وہ حرام زادے الو دے پٹھے کافر بے ایمان ہو گئے ہیں. انہاں اپنے دین نو دنیا دے پیچھے بیچ دیتا ہے.
انہاں دی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ الارتداد، جیڑا بندہ اپنے دین نو بدل دے، ایسے بندے دا کوئی عمل بھی اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ سنیے ذرا قرآن حکیم دے اندر میں تمہیں ایک دلیل پیش کرا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے وَمَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ 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 پاک فرمائے یرتد منکم عن الدین، جیڑا کوئی اپنے دین تو پھر جائے، منحرف ہو جائے، فیمت، اس حال دے اندر مر جائے، کفر دی حالت دے اندر، فاولئک حبطت اعمالہم، اللہ کہندے نے انہاں دے اعمال ضائع کر دیتے گئے دنیا دے اندر، جو انہاں عمل کیتے نے، اور آخرت دے اندر بھی انہاں دے واسطے کوئی حصہ نہیں۔ فرمایا اولئک و اولئک اصحاب النار، اے لوگ جہنمی نے، جہنم دے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہن گے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 217۔ سو اوے پتر نہ انیاں صفحہ بچھائی جاؤ، اوے ساتھ چھڑ دے، اے بچھا کے بس کرو، بس ان تو جمعہ سنو دھیان نال۔ اللہ پاک فرماندے نے سورہ البقرہ آیت نمبر 217 فرمایا انہاں دے اعمال جو اپنے دین تو منحرف ہو گئے۔ اللہ اللہ، ایتھے میں نے ایک فتویٰ یاد آیا، امام شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، انہوں نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے۔ آپ فرماندے نے جڑا مرتد بندہ نا، ایک کے کافر ایک کے مرتد، فرماندے نے کہ والمرتد شر من الکافر الاصلی من وجوہ کثیرہ، فرمایا کئی وجوہات دی بنا تے جڑا کافر ہے نا، اے دے نالو برا ہے مرتد۔ کافر بندے نو اللہ پاک نے نہیں کیا کہ انہوں قتل کرو، کافر بندے دے بارے اللہ نے نہیں کیا انہوں قتل کرو، کیونکہ وہ دے اسلام قبول کرن دے چانس ہے نے، مگر مرتد بندہ جڑا ہے نا بے ایمان، انہوں اللہ نے کیا فوراً انہوں قتل کرو، کیونکہ انہیں ایڈے پیارے مذہب اسلام نو چھوڑے ہے، یہ دی سزا قتل ہے۔ کیونکہ جڑا اسلام تو پھر گیا وہ دوبارہ اسلام طرف نہیں آئے گا۔ بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے، یقینی بات ہے، میں تو آپ بڑا پریشان ہو جانا کہ ایسے بندے اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانہ مبارک بھی ایسا، جدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات تو یہ بہت زیادہ لوگ مرتد ہوئے نے، تائیں تے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو جلال آیا، اور سیدنا ابوبکر صدیق جڑے بڑے ہی نرم دل دے بندے سن، بڑے نرم دل دے بندے، مگر جدو انہاں دیکھیا کہ لوگ مرتد ہو گئے نے، حضرت ابوبکر صدیق نو اتنا جلال آیا، غصہ آیا، حضرت ابوبکر صدیق فرماندے نے میں انہاں دے خلاف اعلان جہاد کرنا۔ اس وقت تک صدیق دا کوڑا انہاں تے برسدا رہے گا جب تک اے اپنے اصل دین دی طرف لوٹ نہیں ہوندے۔ حضرت عمر جیسے جلالی بندے بھی کہنے لگے اج ابوبکر نو کی ہو گیا ہے، اج ابوبکر صدیق نو کی ہو گیا کہ جنہاں نو غصہ آیا ہی نہیں کدی، اج ابوبکر صدیق بھی انہیں غصے دے اندر۔ ابوبکر صدیق نو اگے ہو کے کیا کہ یار اتنی سختی نہ کرو، حضرت ابوبکر صدیق نو غصہ آ گیا، فرمان لگے عمر خبردار، اللہ دے رسول علیہ السلام دے زمانہ مبارک دے اندر جڑا بندہ اپنے مال دی زکات دی ایک رسی بھی دیندا سی نا، آج جو انکار کرے گا میں وہ کو رسی بھی لواں گا، اور جڑا اسلام تو مرتد ہو گیا صدیق دی تلوار ہوئے گی اور وہ دی گردن ہوئے گی۔ ایڈا برا گناہ انہوں اسی گناہ سمجھ دی کوئی نہیں ہے، صرف کیے ایتھے کاروبار چنگا ہے، کم چنگا کرتے ہیں، لیکن دنیا دی جڑا کہ زیادہ حوث لالچ نے انہوں فنا کر دیتا ہے، وہ سب کو اتنے چھڑ چھڑا کے اتنے ٹر گئے، جا کے اسلام تو پتہ ہی نہیں انہوں رہا کہ اسلام کی، ہون اتنے جا کے ایڈے خبیث نسل نے اتنے جا کے اسلام دے خلاف جڑا کہ وہ
او کر رہے نے پروپیگنڈے، اسلام دے خلاف بکواسات اگل رہے نے. کیا ایسے لوگوں دی سزا قتل نہیں ہے؟ یہ ساری گورنمنٹ نو چاہیے. اللہ اکبر. چوتھی چیز بیان کی الارتداد فی الدین. پانچویں چیز اللہ سبحانہ و تعالی فرماندے نے وہ لوگ جڑے ساڈیاں آیات تے ایمان نہیں رکھ دے، ایمان نہیں بنا دے، اور آخرت تے جنہ دے آخرت دے دن تے جنہ دا یقین اور ایمان نہیں. فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا، او لوگ جڑے ساڈیاں آیات نو جھٹلا دیندے نے، ساڈیاں آیات نو پلے نہیں بن دے. اللہ کہتے ہیں ساڈیاں آیات ساڈے حکم احکامات تو منہ موڑ دے نے، اعراض کر دے نے. ایک تے وہ سستی برتنا یہ اور چیز ہے، ایک کہ مننا ہی نہیں. کسی نے کوئی قرآن حکیم دی آیت پڑھ کے سناؤ کہ یار آج تو کام کرنا ہے اپنی ذاتیات دے بارے یا اپنے معاملات دے بارے یا اپنے معاشیات دے بارے، کاروبار دے بارے، کسی نے کوئی کام کرنے انہوں آکھو اے کام تیرا حرام ہے، قرآن دی آیت پڑھو، حدیث رسول پڑھو، وہ آکھیں گا جا میں نہیں ماندا انہوں. ایسا بندہ یہ دے بارے اللہ تعالیٰ کہندے نے والذین کذبوا بآیاتنا، او لوگ جڑے ساڈیاں آیات دی تکذیب کردے نے، ولقاء الآخرہ، اور ساڈی ملاقات دا بھی انکار کردے نے. آخرت دے دن تے بھی یقین نہیں. انہوں کہو اللہ دی آیات پڑھ کے سناؤ، آکھن گے کوئی نہیں میں ماندا. آکھو ایک دن مرنا ہی رب دے ہاں پیش ہونا ہی، چھڑ دے حرام کاریاں، چھڑ دے دغا بازیاں. وہ آکھے گا ویکھی جاپے گی موت دا مینوں آکھن دیا، مرن دا آکھنا ہے ویکھی جاپے گی. اے موت نو بھی جھٹلاندے نے، اللہ دی ملاقات نو بھی جھٹلاندے نے. فرمایا ایسے لوگ، فرمایا فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، انہاں دے اعمال دنیا دے اندر کیتے غارت نے. هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ پاک نے اسے آیت آخر تے سوالیہ انداز اپنایا ہے. فرمایا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ کہتے ہیں کیا انہوں دے کیتے عملوں دا بدلہ ملے گا؟ استفہام انکاری ہے. یہ دا جواب ہے یہ نہیں ملے گا. بولو جواب کی یہ نہیں ملے گا. سورہ الاعراف دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر کیتا ہے. اللہ اللہ. چھٹی چیز اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم دے اندر جڑی بیان کیتی ہے کہ جڑی ہون دے ہووے تے بندے دا عمل اللہ دے ہاں کچھ بھی مقام اور درجہ نہیں رکھدا، وہ ہے اللہ دے رسول علیہ السلام دی جان دیاں بوجھ دیاں نافرمانی کرنا. کہ جڑا بندہ جان بوجھ کے اللہ دے رسول دی نافرمانی کردا، ایک تے انہوں علم نہیں اور بات ہے، دوجا ہے کہ جنہوں علم ہے کہ اب کم اے چیز خلاف شریعت ہے، اللہ دے رسول دے حکم عمل دے سراسر خلاف ہے. اللہ کہتے ہیں ایسے بندے دے بارے فرمایا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اللہ کہتے ہیں اور دنیا دے لوگ ایمان والے ہو، میں رب دی اطاعت کرو اور میرے رسول دی اطاعت کرو. اور فرمایا جڑا اس اطاعت دو روح گردانی کرے گا، منہ موڑ لے گا، اللہ کہتے ہیں وہ دے اعمال میں برباد کر دے گا. ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال نو برباد ہون تو بچاؤ. تو اے بھی عمل ہے کہ جڑا کر لے پھر وہ دے اعمال اللہ دے ہاں جڑا بچ دے نہیں. 6 چیزاں بیان کیتی ہیں نے ان تک تواڈے سامنے. 7ویں چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بیان کیتی ہے وہ ہے احسان جتلانا. کوئی کسے تے نیکی کیتی ہے، نیکی کر کے پھر وہ دے منہ تے مار دینی، انہوں احسان جتلا دینا. یہ بھی ایسا عمل ہے کہ اللہ جیڑی نیکی کیتی ہے نا وہ برباد کر دیں دے، وہ دا عمل اللہ برباد کر دیں دے. اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا. اے ایمان والو، کسے تے احسان کر کے نیکی کر کے کسے دے مشکل ویلے کم آئے ہو، کسے نو کچھ خرچ دیتا ہے، کوئی کسے دا کم کر دیتا ہے، کسے دے کم آ گئے ہو، اور کسے دے کم ہونا
تمہیں پتہ ہی نہیں کنا مقام، کنا درجہ، کنی شان، کنا مقام ہے اللہ دے نزدیک۔ اللہ پاک تے کہتے ہیں جب تک تسی میرے بندیاں دے کم آتے رہو گے، اللہ کہتے ہیں میں تواڈے کم سواردا رہاں گا۔ یہ تو اپنا ہی فائدہ ہے، یہ تو اپنا ہی فائدہ، کسے دے کم آواں گے تے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، رانا صاحب ادھر میرا دھیان کرے، ادھر باہر تسی توجہ اپنی ایک دوجے دی طرف کیتی ہے، دونوں ہی بیٹھے نے دکاندار بندے ساڈے پائی، دھیان ادھر میرے حال کرو، تسی اپنی گلاں چھڈو، جمعے دے آداب دے خلاف ہے، دھیان میری طرف کرو، اللہ اور دے رسول دیاں باتاں دھیان نال سنو۔ بعد جا کے اتنے دکان تے ایک دوجے دا حال چال پوچھ لیا جائے، گوڑی پا کے بہ جایا جائے، جمعے دے آداب دے خلاف ہے۔ جمعہ پڑھن آؤ تے کول بیٹھے بندے نو بلانا بھی نہیں، صرف دھیان امام صاحب دی طرف رکھنا ہے، کیونکہ امام صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اللہ اور دے رسول دی بات ہے، انہوں دھیان نال سنیا کرو، اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کسے دے کم ہونا ایک کڈی شان ہے۔ اللہ کہندے نے حدیث پاک وچ موجود ہے، مسلم شریف دی حدیث ہے، اللہ کہندے نے او میرے بندے، میرے بندیاں دے جب تک کم آندا رہے گا، اللہ کہندے نے میں تیرے کم سواردا رہاں گا۔ تے جے بندہ کسے دا کم کر کے تے پھر او دے منہ تے مار دے، پھر اللہ پاک پتہ کہندے نے جا آئے جا، اللہ یہی کہندے نے، میں تے حساب لایا قرآن پاک تے میں جڑا نا او رمز نو سمجھیا کہ اللہ پاک کہندے نے جویں اسی آنے نا جا تیرا بس پٹھا ہی بہ گیا ہے، این جی اللہ تعالیٰ بھی بندے نو کہندے نے جا بندیا میری مدد جڑی ہے نو آپ ہی تو جڑا کہ بوہا ٹھول ہی مدد دا، میری مدد تیری طرف لگی سی، تو میرے بندے دی مدد دی طرف لگا سا، اللہ کہندے نے میں تیری مدد دی طرف لگا سا، تو اس تو ہاتھ روکیا، اللہ کہندے نے میری مدد بھی تیرے تو ہٹ گئی ہے، میری مدد بھی تیرے تو۔ سمجھیے بات کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ رب دی بہت بڑی عطا ہے کہ اللہ نے تانوں کوئی نعمت دیتی ہے اور او دے تو تسی مستفید ہو رہے، نہیں صرف آپ بلکہ دوجیاں نوں بھی فائدہ دے رہے ہو، یہ سمجھو تواڈے تے رب دی بڑی وڈی عطا ہے، بہت بڑی عطا ہے، یہ دی قدر کریا کرو، سمجھیا کرو بات۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ احسان کر کے جتلا دے، اللہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذا، اللہ کہتے ہیں انہاں دے عمل جڑے نے وہ ضائع ہو گئے، اپنے صدقات نو خیرات نو کسے تے کیتا ہے انہوں جتلا کے انہوں ضائع نہ کرو۔ اللہ اکبر، اللہ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 8ویں چیز بیان کیتی ہے، میں بیان کرنے لگا وہ ہے کہ دنیا داری دے اندر جڑے عمل کر رہے ہیں صرف انہاں دا مطمع نظر اے نہ رکھو کہ دنیا چی سانو یہ دا فائدہ ملے، بلکہ یہ مطمع نظر ہونا چاہیے کہ دنیا اندر بھی فائدہ ملے، آخرت اندر بھی فائدہ ملے۔ اللہ تعالیٰ کہیں نے قرآن حکیم دے اندر فرمایا منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کچھ لوگ ایسے نے جڑے کہتے اللہ سانو دنیا بھی اندر بھی عطا کر دے اور آخرت اندر بھی عطا، یعنی ساڈی دنیا بھی بہتر کر دے آخرت بھی بہتر کر دے۔ اللہ کہندے نے اسی انہاں دے اس نظریے دے مطابق انہاں نوں نوازنے ہاں، مگر فرمایا من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم۔ اللہ اللہ، ہن تک کنا قرآن پڑھ چھڑیا ہے، کیوں جی پڑھ چھڑیا نا، تو آندے قرآن زیادہ پڑھیا کرو، اج قرآن دی گلاں ہو رہی ہیں ساریاں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماندے نے من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ فرمایا جڑے لوگ دنیا دے اندر چاہتے ہیں نا، دنیا دی زندگی دے اندر کہ سانو اے دے اندر ہی فائدہ ملے اور اے دی زیب و زینت دے او پجاری نے، نوفی علیہم اعمالہم، اللہ کہندے نے انہاں دے عملاں دا بدلہ سی دنیا چ انہاں نوں دے دینے ہاں، اور فرمایا وہم فیہا لا یبخسون، اللہ کہندے نے دے اندر اسی کمی نہیں کوئی بھی کر دے، کمی نہیں کر دے۔ قیامت دے دن جے انہاں بندیاں نے اللہ دے ہاں جانا نا،
تو انہیں کہنا اللہ انہوں تو اینا کچھ نواز دیا مینوں کچھ نہیں دیتا، میں بھی بڑا کچھ کیتا ہے اللہ، میں بھی بڑا کچھ کر کے آیا دنیا تیرے بندیاں دے کم آیا، یا اللہ افطاریاں کرائیاں نے، سحریاں کرائیاں نے، اللہ میں تیرے بندیاں نو راشن تقسیم کیتے نے، یا اللہ میں تیرے راہ چ خرچ کیتا ہے بے وگان نو، یتیماں نو، مدارس تے مساجد تے اللہ میری نیکیاں کتھے گئیاں نے؟ اللہ کہنے گے بندے تو دنیا کیا تیرا اے نہیں سی دین کہ اے دا بدلہ میں دنیا چ ملے؟ بندہ آکھے گا ربا ہے تے صحیح سی لیکن اللہ کہتے ہیں لیکن چھوڑ، نوفی الیہم اعمالہم، میں تیرے ذہن دے مطابق تینوں نوازیا، وہم فیہا لا یبخسون، تیرے کیتے عملاں دا جڑا دنیا تو لوکاں دی وکھان واسطے کیتے نے نا، انہاں دا بدلہ میں تینوں دنیا جی دیتا ہے، تیری مطمع نظر ہے ہی نہیں سی کہ میں اپنے رب دی خاطر کر رہا ہوں۔ سوچ نا، سوچ جدھر ٹر جائے پھر وہ دے مطابق ہی ہونا ہوندا ہے۔ کوئی بھی نیکی کرو، احسان کرو، خرچ کرو، مختمہ نظر ہوئے ساڈا رب سانو اے دا بدلہ دنیا اندر بھی دے اور آخرت اندر بھی دے، اور کر کے کیا کرو اللہ صرف تیری رضا واسطے کیتا ہے ربا، تو راضی ہو جا، میں اس تو نہیں کیتا کہ فلانا بندہ میرے تے راضی ہو جائے۔ فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اے لوگ نے انہاں دے واسطے آخرت دے اندر جہنم دی اگ تو سوا کچھ بھی نہیں، وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ کہندے نے انہاں دا جو بھی انہاں کیتا نا وہ سارے دا سارا غارت ہو گیا ہے، اور جو ان عمل کیتے انہاں دے اعمال سارے دے سارے جڑے نے وہ برباد ہو گئے نے۔ ہن تک میں قرآن حکیم دی آیات تواڈے سامنے تلاوت کیتیاں نے، اور وہ دے اندر دسیا ہے کہ اے اعمال جڑے نے اگر بندے دے اندر پائے جان تے ایدیاں نیکیاں اللہ تعالیٰ ضائع کر دیندے نے۔ سب تو پہلا دسیا شرک کرنا، دوسرے نمبر دسیا منافقت اپنے دل دے اندر رکھنا، تیسرے نمبر تے کفر کرنا، اور چوتھے نمبر تے اپنے دین نو اسلام نو بدل دینا دنیا دی خاطر، الارتداد فی الدین۔ پانچ نمبر تے اللہ تعالیٰ دیاں آیات اور دی آخرت ملاقات دا انکار کرنا، اور چھٹے نمبر تے اللہ اور دے رسول علیہ السلام دی واضح نافرمانی کرنا۔ ساتویں نمبر تے احسان جتلانا، احسان کسے تے کیتا کر کے بندہ احسان جتلا دے وہ دیاں نیکیاں ضائع ہو جاندیاں نے۔ آٹھویں نمبر تے جیڑا بندہ صرف دنیا دا ہی طالب ہے، ایسے بندے نو اللہ ذوالجلال والاکرام او دیاں دنیا دیاں کیتیاں جڑیاں محنتاں نے او دا بدلہ صرف دنیا دے اندر ہی دیندے نے۔ اگے کچھ چیزاں ہن میں 8 چیزاں بیان کیتیاں صرف قرآن حکیم دے وچوں، ہن 8 تے 2 10 چیزاں نے احادیث نبویہ دے اندروں، او میں بیان کراں گا انشاءاللہ آئندہ جمعے، تاکہ مضمون پورا ہو جائے۔ اللہ منوں تانوں عمل دی توفیق۔